اے لوگو، جان لو اور اس سلسلے میں خبردار رہو اور اس کو سمجھو کہ اللہ نے علی کو تمہارا ولی اور امام بنا دیا ہے، اور ان کی اطاعت کو تمام مہاجرین و انصار اور نیکی میں ان کے تابعین اور ہر شہری و دیہاتی، عجمی و عربی، آزاد و غلام اور صغیر و کبیر، سیاہ و سفید پر واجب قرار دیا ہے۔ ہر توحید پرست کے لیے ان کا حکم جاری ہے اور ان کا امر نافذ ہے اور ان کا قول قابل اطاعت ہے۔ ان کا مخالف ملعون اور ان کی پیروی کرنے والا مستحق رحمت ہے۔ جو ان کی تصدیق کرے گا اور ان کی بات سن کر اطاعت کرے گا، اللہ اس کے گناہوں کو بخش دے گا۔ اے لوگو، یہ اس مقام پر میرا آخری قیام ہے، لہٰذا میری بات سنو اور اطاعت کرو اور اپنے پروردگار کے حکم کو تسلیم کرو کہ اللہ تمہارا رب، ولی اور پروردگار ہے۔ اس کے بعد اس کا رسول تمہارا حاکم ہے جو آج تم سے خطاب کر رہا ہے۔ اس کے بعد علی تمہارا ولی اور بحکم خدا تمہارا امام ہے۔ اس کے بعد امامت میری ذریت اور اس کی اولاد میں تمہارے خدا اور رسول سے ملاقات تک باقی رہے گی۔ حلال وہی ہے جس کو اللہ، رسول اور انہوں نے حلال کیا ہے، اور حرام وہی ہے جس کو اللہ، رسول اور انہوں نے حرام کیا ہے۔ اللہ نے مجھے حرام و حلال کی تعلیم دی ہے، اور اس نے اپنی کتاب اور حلال و حرام میں سے جس چیز کا مجھے علم دیا تھا وہ سب میں نے اس علی کے حوالے کر دیا ہے۔ اے لوگو، علی کو دوسروں پر فضیلت دو۔ خداوند متعال نے ہر علم کا احساء ان میں کر دیا ہے، اور کوئی علم نہیں ہے جو اللہ نے مجھے عطا نہ کیا ہو، اور جو کچھ خدا نے مجھے عطا کیا تھا سب میں نے علی کے حوالے کر دیا ہے، اور وہ امام مبین ہے۔ وہ امام مبین جس کا ذکر خدا تعالیٰ نے سورۃ یاسین میں کیا ہے، اور ہم نے ہر چیز کا علم امام مبین کے اندر ڈال دیا ہے۔ اے لوگو، علی سے بھٹک نہ جانا، اور نہ ہی ان سے بیزار ہو جانا، اور نہ ہی ان کی ولایت کا انکار کرنا کہ وہی حق کی طرف ہدایت کرنے والا ہے، حق پر عمل کرنے والا ہے، باطل کو فنا کرنے والا اور اسے روکنے والا ہے۔ انہیں اس راہ میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہیں ہوتی۔ وہ سب سے پہلے اللہ اور رسول پر ایمان لائے اور اپنے جی جان سے رسول پر قربان تھے۔ وہ اس وقت رسول کے ساتھ تھے جب لوگوں میں سے ان کے علاوہ کوئی عبادت خدا کرنے والا نہ تھا۔ انہوں نے لوگوں میں سے سب سے پہلے نماز قائم کی اور میرے ساتھ خدا کی عبادت کی ہے۔ میں نے خداوند متعال کی طرف سے ان کو اپنے بستر پر لیٹنے کا حکم دیا تو وہ بھی اپنی جان فدا کرتے ہوئے میرے بستر پر سو گئے۔ اے لوگو، انہیں افضل قرار دو کہ انہیں اللہ نے فضیلت دی ہے، اور انہیں قبول کرو کہ انہیں اللہ نے امام بنایا ہے۔ اے لوگو، وہ اللہ کی طرف سے امام ہیں، اور جو ان کی ولایت کا انکار کرے گا نہ اس کی توبہ قبول ہوگی اور نہ اس کی بخشش کا کوئی امکان ہے، بلکہ خدا یقیناً اس امر پر مخالفت کرنے والے کے ساتھ ایسا ہی کرے گا اور اسے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بدترین عذاب میں مبتلا کرے گا۔ لہٰذا ان کی مخالفت سے بچو، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس جہنم میں داخل ہو جاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں اور جس کو کفار کے لیے مہیا کیا گیا ہے۔ اے لوگو، خدا کی قسم، تمام انبیاء اور مرسلین نے مجھے بشارت دی ہے، اور میں خاتم الانبیاء اور مرسلین ہوں، اور زمین و آسمان کی تمام مخلوقات کے لیے حجت پروردگار ہوں۔ جو اس بات میں شک کرے گا وہ گزشتہ زمانہ جاہلیت جیسا کافر ہو جائے گا، اور جس نے میری کسی ایک بات میں بھی شک کیا اس نے گویا تمام باتوں کو مشکوک قرار دیا، اور جس نے ہمارے کسی ایک امام کے سلسلے میں شک کیا اس نے تمام اماموں کے بارے میں شک کیا، اور ہمارے بارے میں شک کرنے والے کا انجام جہنم ہے۔ اے لوگو، اللہ نے جو مجھے یہ فضیلت عطا کی ہے یہ اس کا کرم و احسان ہے، اس کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے۔ وہ میرے لیے ہمیشہ سے ہے اور ہر حال میں اس کی حمد و سپاس ہے۔ اے لوگو، علی کی فضیلت کا اقرار کرو کہ وہ میرے بعد تمام مرد و زن سے افضل ہے جب تک اللہ رزق نازل کر رہا ہے اور اس کی مخلوق باقی ہے۔ جو میری اس بات کو رد کرے گا وہ ملعون ہے، ملعون، اور مغضوب ہے، مغضوب۔ جبرائیل نے مجھے یہ خبر دی ہے کہ پروردگار کا ارشاد ہے کہ جو علی سے دشمنی کرے گا اور انہیں اپنا حاکم تسلیم نہ کرے گا اس پر میری لعنت اور میرا غضب ہے۔ لہٰذا ہر شخص کو یہ دیکھنا چاہیے کہ اس نے کل کے لیے کیا مہیا کیا ہے۔ اس کی مخالفت کرتے وقت اللہ سے ڈرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ راہ حق سے قدم پھسل جائیں، اور اللہ تمہارے اعمال سے باخبر ہے۔ اے لوگو، علی وہ جنب اللہ ہے جن کا خدا تعالیٰ نے اپنی کتاب میں تذکرہ کیا ہے، اور ان کی مخالفت کرنے والوں کے بارے میں فرمایا ہے، ہائے افسوس، میں نے جنب اللہ کے حق میں بڑی کوتاہی کی ہے۔ اے لوگو، قرآن میں غور و فکر کرو، اس کی آیات کو سمجھو، محکمات میں فکر کرو اور مستحبات کے پیچھے نہ پڑو۔ خدا کی قسم، قرآن مجید کے باطن اور اس کی تفسیر کو اس کے علاوہ اور کوئی واضح نہیں کر سکے گا، جس کا ہاتھ میرے ہاتھ میں ہے اور جس کا بازو تھام کر میں نے بلند کیا ہے، اور جس کے
بارے میں یہ بتا رہا ہوں کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا یہ علی مولا ہے۔ یہ علی ابن ابی طالب میرا بھائی ہے اور وصی بھی، اس کی ولایت کا حکم اللہ کی طرف سے ہے جو مجھ پر نازل ہوا ہے۔ اے لوگو، علی اور ان کی نسل سے میری پاکیزہ اولاد ثقل اصغر ہیں اور قرآن ثقل اکبر ہے۔ ان میں سے ہر ایک دوسرے کی خبر دیتا ہے اور ان دونوں میں سے کوئی ایک دوسرے سے جدا نہ ہوگا یہاں تک کہ دونوں حوض کوثر میں مجھ سے آ کر ملیں گے۔ جان لو میرے یہ فرزند مخلوقات میں خدا کے امین اور زمین میں خدا کے حکام ہیں۔ جان لو کہ میں نے ادا کر دیا، میں نے پیغام کو پہنچا دیا، میں نے بات سنا دی، میں نے حق کو واضح کر دیا۔ آگاہ ہو جاؤ، جو اللہ نے کہا وہ میں نے دہرا دیا۔ پھر آگاہ ہو جاؤ کہ امیر المؤمنین میرے بھائی علی کے علاوہ کوئی نہیں ہے اور اس کے علاوہ یہ منصب کسی کے لیے سزاوار نہیں ہے۔